السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس ملاقات کے لیے لے آؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، اس نے دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا دور کی بات سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی آج تک سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ گزر رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت خاموشی کا عالم طاری ہے، نصف شب گزرنے کو ہے، یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کی جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں شہنشاہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوا، جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے تو میں نے آپ کو پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے، زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے، آپ کا انتظار ہے۔ چنانچہ آپ نے سفاری کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، رحمان و حکمت سے لبریز تھا، اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا، اس دل کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ دوبارہ رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 568 میں یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں دوبارہ رکھ کر اس کو بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر۔ سینہ اقدس کے شق ہونے کیے جانے کی کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماعت کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم کے لیے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نعلین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج نبوت صفحہ نمبر 601 پر درج ہے۔ معراج نبوت صفحہ نمبر 60 پر یہ بات درج ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گھومتی تھی، ٹانگیں سب زمرد
دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے نظام کو پکڑ لیا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اپنے ذہن کو سنبھالا۔ حضرت امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے: سبحان اللہ، وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بمرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ سفر کرتی ہوئی وادی میں پہنچتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل عطا کیجیے۔ یہ آپ علیہ السلام کی ہجرت کا مدینہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں: معراج کی رات سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر ہے، جو خوش آمدید کہنے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور مرسلین استقبال کے لیے بے چین بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو وہاں موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ 7 پر ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور امام الانبیاء کی ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر روح پرواں سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے بڑے ہی عظمت و رفتوں کے پرچم بلند ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے ساتھ آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں سے وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، یہاں سے وہ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا، فوراً ہی پہلا آسماں آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربار نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربار نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دربار نے کہا مرحبا، انہی کے لیے دروازے کھولے جائیں گے۔ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کونین کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے اور حضور نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور ان کو خوش آمدید کہا۔